ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری محمد رمضان نوری صاحب، بڑے خوبصورت آسن انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ دوران خطاب ہمارے استاد محترم مفتی بشیر احمد فردوسی صاحب تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ تو اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دوں گا پیر محمد ضیاء المصطفیٰ شرفی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کے آنے سے قبل نعرہ تکبیر و رسالت بلند فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء والبقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام حاضرین کرام، علماء و مشائخ، معززین، اللہ جل مجدہ العظیم نے قرآن مقدس فرقان معظم میں اپنے مقدس پاک باز معزز مکرم مقبول بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ بندگان خدا ان کے دو اوصاف اس آیت مقدسہ کے میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلی چیز الذین آمنوا، کہ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، اور دوسری چیز وکانوا یتقون، کہ وہ پرہیزگار بھی ہوتے ہیں۔ اہل علم و معرفت نے لفظ آمنوا پر ایک اشارہ بیان فرمایا ہے کہ آمنوا 5 حروف کا مجموعہ ہے۔ دوسرے نمبر پر میم ہے، تیسرے نمبر پر نون ہے، چوتھے نمبر پر واو ہے، اور لغت عرب کے اعتبار سے جمع کے صیغہ کے آخر میں علامت کے طور پر الف بھی ہوتا ہے۔ اہل علم و معرفت نے ان 5 حروف کا اشارہ یوں بیان کیا کہ آمنوا میں سب سے پہلے حرف ہے الف، تو اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اللہ جل مجدہ العظیم کی ذات پہ ایمان رکھنا۔ دوسرے نمبر پر میم ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، تعریف، توصیف و ثنا کو دل و بجان، ظاہر و باطن اقرار کرنا، مان لینا۔ تیسرے نمبر پر حرف نون کا ہے، جو نبوت کی طرف دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد، محمد مصطفیٰ کی ذات کے بعد انبیاء اور رسول کی نبوت کا اعتراف کرنا۔ چوتھے نمبر پر حرف ہے واو،
جو ولایت کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ جو اللہ کے مقربین ہیں ان کی ولایت کو بھی بتدریج تسلیم کرنا. اور 5ویں نمبر پہ الف پھر آ گیا جو اللہ کی ذات کی طرف ہی توجہ دلا رہا ہے. تو یہ 5 حروف جو ہیں آمنو میں ہمیں کیا درس دے رہے ہیں, کس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اے بندے اللہ جل مجدہ العظیم کو وحدہ لا شریک تسلیم کر, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء, تمام اولین و آخرین کا سردار تسلیم کر, تمام انبیاء کی نبوت کا اقراری بن اور اولیاء حقہ کی ولایت کا اعتراف بھی کر. اور اس بات کو بھی سمجھ کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے اور ذات خداوندی کے بعد بتدریج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کرام, اولیاء اعظام, یہ انوار و تجلیات الہ کی مختلف انداز کی کرنیں ہیں, مختلف قسم کے یہ پھول ہیں. اللہ جل مجدہ العظیم کے مختلف انداز کے یہ پھول ہیں, مختلف مہکیں ہیں, مختلف خوشبوئیں ہیں. یہ تمام خوشبوئیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. انبیاء کی صورت میں تھیں, رسول اللہ کی صورت میں, اولیاء کی صورت میں. اور یہ تمام نظام کائنات کی جب انتہا ہوگی تو بچے گا کیا؟ پھر وہی اللہ بچے گا جس کے بارے میں آیت مقدسہ بھی ہے, وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ, وہ اللہ اول بھی ہے وہی آخر بھی ہے, وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ, وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے, وہی ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے. تو اللہ رب قدوس جل مجدہ العظیم نے اپنے مقرب بندوں کے حوالے سے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان میں 2 چیزیں آج کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں الذین آمنوا کہ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ اگر ایمان نہیں ہے, اگر تقوی نہیں ہے تو پھر کوئی جتنا مرضی ہواؤں اور فضاؤں میں اڑتا پھرے, جتنا مرضی وہ پانی میں تیراکی لگاتا پھرے, اس کی ولایت کسی کام کی نہیں ہے. غالباً سیدنا باقر بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے. کہا گیا کہ حضرت فلاں شخص ہواؤں میں اڑتا ہے, بڑا صاحب کمال ہے. فرمایا کہ ہواؤں میں اڑنا کون سا کمال ہے؟ معیار ولایت ہوا میں اڑنا نہیں ہے. کسی نے کہا کہ حضرت فلاں شخص پانی میں بڑے عجیب طریقے سے تیراکی لگاتا ہے, عجیب انداز سے تیرتا ہے. فرمایا کہ پانیوں میں تیر لینا یہ معیار ولایت نہیں ہے. معیار ولایت کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. پہلی چیز ہے کہ وہ بندہ صاحب ایمان ہو, صاحب ایمان ہو, ایمان انجات سے واقف ہو, ایمان انجات کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارنے میں پوری کوشش کرے, اور ایمانی تقاضوں کے مطابق کوشش کرنے کے بعد اپنے مریدوں میں, شاگردوں میں, متعلقین و متوسلین میں, اپنے حلقہ احباب میں اسی بات کی طرف توجہ دے. کامیابی تب ہوتی ہے جب بندہ صاحب ایمان بھی ہو اور ایمان انجات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنے والا ہو. الذین آمنوا, صاحب ایمان بھی ہو, وکانوا یتقون. اب صاحب ایمان ہونے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ ایمان قبول کر لیا اور یہی کافی ہے. نہیں نہیں, ایمان قبول کر لیا تو ایمانیات کی طرف توجہ کرنا بھی یہ ضروری ہے. صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے. ایمانیات کے مطابق, اور ایمانیات میں کیا چیز ہے؟ تقوی و پرہیزگاری ایمانیات میں ہے. اور تقوی و پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ کہ اللہ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا, یہی ایمان ہے اور یہی ایمانیات ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا
وہ نہ ولی ہے نہ معیار ولایت رکھتا ہے. معیار ولایت اسی کا کامیاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی اپنے بھی گزارتا ہے اور اپنے ماحول میں بھی یہی درس دیتا ہو. اللہ کے مقررہ بندے وہ جتنا ان کا معیار بلند ہوتا ہے اتنا وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. جتنا معیار بلند ہوتا ہے، جتنی روحانیت تقویت میں پہنچتی ہے، اتنا وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ڈھول ویلا ہوندا ہے تے کھڑاک اوندا زیادہ ہوندا ہے. ڈھول دے وچ توڑی پھڑدے بھی ہے، اوندا کھڑکا ایڈا نہیں ہوندا، وہ اندروں سارا ہی ویلا ہوندا ہے، تاں واسطے اوندا کھڑک دور دور جاندا ہے. جو صحیح بندگان خدا ہوتے ہیں وہ خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، گمنامی کو پسند کرتے ہیں، اپنے آپ کی میں کو پسند نہیں کرتے. دیکھیے کہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنا کتنا وقت گزارا کہ آپ کی ظاہری زندگی میں اور وصال کے بعد بھی نہ جانے کتنے عرصے تک ان کو کسی نے جانا پہچانا ہی نہیں ہے. پاک پتن شریف میں ایک بزرگ تھے حضرت سید مسلم نظامی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً 120 سالہ عمر ان کی تھی، اور میں نے کئی بار ان سے علم شافہ ملاقاتیں ہوئی، زیارت ہوئی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اصلی حالت میں نے دیکھی ہوئی ہے. اور وہ فرماتے تھے کہ اس دور میں داتا صاحب کے نام سے کوئی واقف ہی نہیں تھا. پھر انہوں نے پتہ نہیں کوئی سائن بتایا، میرے ذہن سے نکل گیا کہ فلاں وقت سے لے کے پھر آہستہ آہستہ داتا صاحب کے نام کی شہرت پیدا ہونے لگی. کسی صاحب علم و معرفت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا پہلا حصہ اللہ رب ذوالجلال کے اسم باطن کی تجلی تھی. علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر زندگی کا حصہ اور بعد میں بھی کافی وقت وہ اللہ جل مجدہ العظیم کی اسم باطن کی تجلی ان پر چھائی رہی، جس وجہ سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اور بعد میں اللہ رب ذوالجلال کے اسم ظاہر کی تجلی پڑی، پھر ہر خاص و عام کی زبان پہ داتا داتا کا نام جاری ہو گیا. اور یہ تب ہوتا ہے جب اس کی بارگاہ میں قبولیت ہوتی ہے. حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں یہی تو ہے نا کہ آپ جا رہے تھے اور راستے میں اچانک کانوں میں آواز پڑتی ہے جیسے کوئی مریض لاچارگی میں ہائے ہائے کی آوازیں نکالتا ہو. آپ نے دائیں بائیں دیکھا، ایک مریض راستے کے کنارے پہ لیٹا ہوا تھا، تڑپ رہا تھا، ہائے ہائے کی آوازیں بلند کر رہا تھا. تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کی طرف توجہ کی اور اسے سہارا دینے کے لیے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ٹچ کیا. میرے آخری گل ہے بس، ان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو ٹچ کیا تو وہ مریض فوری کھڑا ہو گیا. وہ مریض فوری کھڑا ہو گیا. جب وہ مریض فوری کھڑا ہوتا ہے تو آپ حیران ہوتے ہیں، ابھی تو یہ اتنی پریشانی کے انداز میں آوازیں بلند کر رہا تھا اور فوری صحت مند بھی ہو گیا. تو وہ مریض بولتا ہے، اے محی الدین، تو دین کو زندہ کرنے والا ہے، میں تیرے نانا مصطفیٰ کا دین کمزور ہو گیا تھا، گویا مردہ ہو گیا تھا، اور تو نے مجھے ہاتھ لگا کے صحت عطا فرما دی. اور جب غوث اعظم پیران پیر دستگیر الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کے بعد اپنی جامع مسجد میں وعظ کے لیے جب تشریف لے جا رہے تھے، اور جب پہنچتے ہیں مسجد میں، اس لمحے سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا. جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو سارے نمازی لائنوں میں کھڑے ہو گئے اور السلام علیکم یا محی الدین،
अस्सलाम अलैका या मुहय्यद्दीन, अस्सलाम अलैका या मुहय्यद्दीन कह रहे हैं। तो बात क्या करना चाहता था? एक शोहरत होती है जो अपनी तलब से, अपने ख्याल से, अपनी कोशिश से, और एक शोहरत वो होती है कि जब बंदा मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू का मिस्ताक़े अक़म बन जाता है। फिर एक मरहला वो आता है कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल जलाल की बातों रियाज़त में वक़्त गुजार के उसकी बारगाह में कबूल इज्जत पा लेता है। फिर अल्लाह की तरफ से जो शोहरत पैदा होती है, जो लोगों के दिलों में मोहब्बतें पैदा होती हैं, वही मोहब्बत असल होती है और वही दुनिया और आखिरत में कामयाबियों का राज होती है। और आखिर में मैंने जुमला पहले बोला था कि जिसका जितना बुलंद मकाम होता है वो उतना अपने आप को छुपाता है। अहलुल्लाह के बारे में है कि वो रात भर इबादत और रियादत में मसरूफ रहने के बाद जब रात के आखिरी पहरे होते तो सजदा रेदी करते, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते और क्या कहते हैं? सुब्हानका मा अबदनाका हक़्क़ इबादतिक, ऐ पाक ज़ात हम तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सके। सारी रात तो इबादत की है, सारी रात नवाफिल पढ़े, सारी रात सजदों में गुजार दी, मगर कहते हैं सुब्हानका मा अबदनाका हक़्क़ इबादतिक, ऐ पाक ज़ात तू पाक है, हम तेरे इबादत का हक अदा नहीं कर सके। सुब्हानका मा अरफ़नाका हक़्क़ मारिफ़तिक, ऐ पाक ज़ात हम तेरी मार्फत नहीं कर सके। सुब्हानका मा शकरनाका हक़्क़ शुक्रतिक, ऐ पाक ज़ात हम तेरा शुक्र अदा नहीं कर सके। बस यहीं पे इख्तिताम करता हूँ अपनी गुफ्तगू का। मुक़र्रबीन बारगाह जो होते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे ईमान रखने के बाद उन्हीं की तालीमात के मुताबिक खुद भी अमल करते हैं और अपने हल्का अहबाब में भी इसी बात की ही तलकीन करते हैं। और जहाँ तक मैंने अपने बरादर मुकर्रम मौलाना कारी मोहम्मद रमज़ान नूरी साहब से क़िबला बाबा जी साहिब मिज़ार के बारे में बातें सुनी हैं, जितना मुझे तारफ़ हो सका उस हवाले से यही कहूँगा कि यकीनन साहिब मिज़ार क़िबला बाबा जी भी अल्लाह के उन्हीं बंदों में से थे कि जो ईमान पे भी गामबंद थे और अपने हल्का अहबाब में भी ईमानी उसूल व ज़वाबित का दर्स देते थे। अल्लाह ताला हज़रत के ज़ात पे लातादाद रहमतें निछावर फरमाए और उनके जुमला वरासा सबको अल्लाह ताला सब्र व अजर अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पे चलने के अल्लाह सबको तौफीक दे और उनके साहिबज़ादा जानशीन क़िबला साहिबज़ादा मोहम्मद सिद्दीक़ुल्लाह साहब को अल्लाह ताला हिम्मत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए, अपने वालिद गिरामी के मिशन के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे कुदूस के जो मुरीदीन हैं उन्हें भी अल्लाह ये हिम्मत तौफीक अता फरमाए कि वो भी अपने शेख की निस्बत के हवाले से उनके जानशीन के साथ अपना सच्चा ताल्लुक़ रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम अलैकुम।